خلقتن شیان امام علیہ السلام اور ان کی فضیلت۔ مصنف سید محمد آغا سرکار، بنگلہ اسد آباد جہلم۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مومن کی خلقت کے بارے میں بیان کروں، یہ ضروری ہے کہ آپ کو ابتدائی شیعہ کتب کے بارے میں کچھ خلاصہ ذکر کروں تاکہ آپ کو یہ علم ہو جائے کہ کیا مستند سمجھا جاتا ہے اور کیا نہیں۔ ہم ابتدائی کتابیں ان کو کہتے ہیں جو 11 اماموں کے دور میں لکھی گئی ہوں اور مصنف خود ہی واقعات اور احادیث کے راوی ہوں۔ یہی تقاضا ہے ان احادیث کے مستند ہونے کا، اور یہ صرف 4 کتابیں ہیں جن کا ذکر میں نیچے کروں گا۔ اب ان کتابوں کے علاوہ باقی ساری ثانوی کتابیں کہی جاتی ہیں، یعنی کہ وہ امام علیہ السلام کے دور کے بعد لکھی گئی ہیں، اور ان میں جو بھی احادیث لکھی گئی ہوں تو وہ ان 4 کتابوں سے ہی لی جاتی ہیں، اور اگر ان 4 میں سے نہ ہوں تو پھر حدیث کی مستند ہونے پر شک ہو سکتا ہے۔ ان ابتدائی کتابوں میں سب سے پہلے کتاب سلیم بن قیس ہے۔ سلیم بن قیس نے 92 ہجری میں وفات پائی، اور یہ کتاب تاریخ کی کتابوں میں شامل ہوتی ہے کیونکہ اس میں امام علی سے حسن علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ دوسری کتاب المحاسن ہے جو احمد بن محمد البرقی نے لکھی۔ انہوں نے 280 ہجری میں وفات پائی، اور یہ کتاب احاس عقائد پر مبنی ہے۔ یہ امام محمد التقی اور علی النقی علیہ السلام کے صحابی تھے، اور دون غیبت صغرا بھی دیکھا۔ تیسری کتاب بصار الدرجات ہے جو محمد بن حسن فروخ الصفار نے لکھی۔ انہوں نے 290 ہجری میں وفات پائی، اور یہ کتاب خصوصاً عقائد اور روحانی احادیث پر مبنی ہے۔ الصفار امام علی نقی اور حسن العسکری علیہ السلام کے صحابی تھے، اور امام اعظم علیہ السلام کا بھی دور صغرا دیکھا۔ چوتھی کتاب الکافی ہے جو محمد بن یعقوب الکلینی نے لکھی۔ انہوں نے تقریباً 345 ہجری میں وفات پائی۔ الکافی میں احادیث خصوصاً فقہ پر ہے۔ ان کی زندگی دون غتن صغرا میں گزری۔ میں آج جو حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ کتاب بصار الدرجات سے ہے۔ یہ حدیث نمبر 3 باب نیم جلد 1 میں سے ہے۔ اس میں محمد باقر علیہ السلام اپنی اور اپنے شیعوں کی خلقت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہماری روح کو اعلیٰ انلاوین کے اوپر کے نور سے خلق کیا، اور ہمارے بدن اعلیٰ انلاوین کے نور سے خلق ہوئے، اور ہمارے شیعہ کے قلب ارواح اسی نور سے خلق ہوئے۔ پیرانلاویں کے نیچے کی طینت سے ہمارے شیعہ کے بدن کو خلق کیا، اور ہمارے دشمنوں اور ان کے ساتھیوں کے ارواح کو سنجنین سے خلق کیا، اور ان کے بدن سنجنین کے نیچے کی طینت سے خلق کیا۔ پہلی بات کہ اعلیٰ انلاوین اور سنجنین کیا ہے، قرآن کے سورت المطففین میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک گناہگاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ آیت 7-10۔ اور پھر ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علویں میں ہے، اور تم کیا جانو علویں کیا ہے؟ لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتوں کی نگرانی میں۔ آیت 18-21۔ اب یہاں امام کے اس فرمان میں ایک اہم نقطہ ہے۔ مومنین کے ارواح اسی نور سے خلق ہیں کہ جس سے امام علیہ السلام کے بدن خلق ہیں۔ یہ ایک ایسا حقیقی رابطہ ہے امام اور مومن کے درمیان کے کبھی بھی منقطع نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن اپنی طینت کی وجہ سے ولاک امام علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ اس کو انگریزی میں ہم بایولوجیکل لنک بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بچہ اپنی ماں کے شکم میں امبلیکل کارڈ سے جڑا ہوتا ہے اور ہر قسم کی غذا اور طاقت اسی بند ناف سے لیتا ہے، تو ہم مومن بھی اپنے امام کے ساتھ ایسے ہی نور کے بند سے جاڑی ہوئے ہیں، اور ہم بھی غذا کی معرفت اپنے امام وقت سے پاتے ہیں۔ تمام شد